بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ظہر کے وقت آپ نے اہل قافلہ کو اترنے کا حکم دیا۔ سب اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ رسول اکرم بھی اتر آئے اور ایک طرف چلنے لگے۔ اصحاب نے خیال کیا کہ آپ ضرور قضائے حاجت کے لیے ادھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبھی اصحاب پیادہ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے کچھ دور جا کر واپس مڑے۔ اصحاب نے گمان کیا کہ شاید آپ نے اس جگہ کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے مناسب نہیں سمجھا اور یہ حکم دینے کے لیے واپس آئے ہیں کہ ہم آگے جا کر کسی دوسری جگہ پر اتریں گے۔ رسول اکرم اپنی سواری کے جانور کی طرف مڑے اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر اپنے اونٹ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اصحاب نے دیکھا کہ آپ نے اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا جو اونٹ کی پیٹھ پر لدا ہوا تھا اور اس میں سے اقال یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی نکال لی اور اس سے اونٹ کے گھٹنے باندھے اور پھر اسی پہلے راستے پر چل دیے۔ اصحاب سمجھ گئے کہ آن حضرت اتنی دور سے اونٹ کے گھٹنے باندھنے کے لیے لوٹ کر آئے تھے۔ کتنا چھوٹا سا کام تھا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنے سے کام کے لیے اتنی دور سے واپس آئے، آپ نے ہمیں حکم کیوں نہ دیا؟ یہ وہ اصحاب تھے جو آن حضرت کے جانثار تھے، اور اگر آپ حکم دیتے کہ سمندر یا آگ میں کود پڑو تو وہ کود پڑتے۔ وہ حضور کے حکم کی تعمیل میں تلواروں کا سامنا کرتے تھے اور آن حضرت کے حکم کی تعمیل کرنا ان کے لیے باعث افتخار تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دور سے کیوں نہ یہ حکم دے دیا تاکہ ہم یہ کام کر دیتے؟ آن حضرت نے فرمایا، اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے چاہے ایک مسواک طلب کرنا ہی کیوں نہ ہو، دوسروں سے ہرگز مدد نہ مانگو۔ یعنی جہاں تک ممکن ہو اپنا کام خود کرنا چاہیے اور دوسروں کو اپنے کام کے لیے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یمن ان علاقوں میں سے ہے جہاں کے لوگ کسی لشکر کشی کے بغیر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے اسلام لانے کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط تھا جو آپ نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کے لیے لکھا تھا۔ ایسے ہی خطوط کئی ایک دوسرے فرما رواؤں کو بھی لکھے گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کوئی جواب نہ دیا اور بعض نے مؤدبانہ جواب دیے، اور نہ صرف آن حضرت کے ایلچیوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے بلکہ آن حضرت کے لیے تحفے بھی بھیجے۔ خسرو پرویز وہ واحد شخص تھا جس نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ اس نے آن حضرت کا نامہ مبارک پھاڑ دیا اور پھر اپنے ایک نمائندے کے ہاتھ یمن کے بادشاہ کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ یہ کون شخص ہے جو جزیرۃ العرب میں نمودار ہوا ہے۔ اس نے مجھے خط لکھنے کی جرت کی ہے اور اسلام کی دعوت دی ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔ تم فوراً ایک آدمی بھیجو جو اس شخص کے بارے میں تحقیقات کرے اور اسے دست بستہ یمن لائے اور پھر تم اسے میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے سزا دوں۔ یمن کے بادشاہ نے خسرو پرویز کے نمائندے کے ساتھ ایک اور آدمی کو اپنے نمائندے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجا اور کہلا بھیجا کہ خسرو پرویز نے یہ خط لکھا ہے، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ رسول اکرم نے انہیں کچھ عرصہ انتظار کرنے کو کہا اور فرمایا، جب تک میں تمہیں جواب نہ دوں تم یہیں رہو۔ کافی دن گزر گئے تو وہ نمائندے دوبارہ آئے۔ آن حضرت نے فرمایا، بعد میں آنا تاکہ میں تمہیں جواب دوں۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے۔ یوں آن حضرت نے انہیں 40 دن تک روکے رکھا۔ بالآخر وہ ایک دن آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے آقا پرویز کو کیا جواب دیتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی رات ہمارے آقا نے تمہارے آقا خسرو پرویز کا پیٹ اس کے بیٹے شرویا کے ہاتھوں پھاڑ دیا اور اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ تم لوگ چلے جاؤ کیونکہ صورتحال بدل گئی ہے۔ جب وہ واپس پہنچے اس وقت تک یہ خبر یمن کے بادشاہ تک نہیں پہنچی تھی۔ جب انہوں نے اسے یہ خبر پہنچائی تو اس نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ اطلاع درست ہے تو یہ چیز اس شخص کی نبوت کی علامت ہے۔ چند روز گزرنے کے بعد شرویا کا نمائندہ آیا اور اس کا پیغام لایا کہ خسرو پرویز قتل ہو گیا ہے اور اب میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں۔
جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے جزیرۃ العرب میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو تم اس کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصاران مدینہ میں سے کوئی ایک شخص ہر روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام انجام دیا کرتا تھا۔ ایک روز میری باری تھی۔ ام ایمن ایک بنا ہوا پرندہ رسول اکرم کی خدمت میں لائیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ پرندہ خود پکڑا ہے اور آپ کے لیے پکایا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے پروردگار، اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج تاکہ وہ یہ پرندہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش یہ کوئی انصار کا آدمی ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ سامنے علی کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم کسی کام میں مصروف ہیں، اور واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ میں نے دوبارہ دعا کی کہ یہ انصار کا کوئی آدمی ہو، لیکن جب دروازہ کھولا تو پھر علی کو کھڑا پایا۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم کسی کام میں مصروف ہیں، اور واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس، جاؤ دروازہ کھولو، اور جو شخص آیا ہے اسے گھر کے اندر لے آؤ۔ تم پہلے شخص نہیں ہو جسے اپنی قوم سے محبت ہے، وہ انصار میں سے نہیں ہے۔ میں گیا اور علی کو گھر میں لے آیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرندے کا بنا ہوا گوشت کھایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن اپنے ایک دوست کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس کا مکان بہت چھوٹا اور بوسیدہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام جانتے تھے کہ اس شخص کی حیثیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک بہتر گھر ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تم اس گھر میں کیوں رہ رہے ہو؟ سعادت المرء ساعت دارہ، انسان کی خوشی اس کے گھر کی کشادگی میں ہے۔ اس نے جواب دیا، فرزند رسول، یہ میرا آبائی گھر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ میرے دادا یہیں رہتے تھے، اور میرا باپ بھی یہیں رہتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کو چھوڑوں۔ امام نے فرمایا، اگر تمہارا باپ ناسمجھ تھا تو کیا تم بھی ناسمجھ رہنا چاہتے ہو؟ مانا کہ تمہارے باپ کو شعور نہ تھا تو کیا ضروری ہے کہ تم بھی بے شعور رہو؟ جاؤ اپنے لیے ایک اچھے گھر کا انتظام کرو۔ ایک روز ایک عرب بدو ایک حاجت لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو جو باتیں اس نے سن رکھی تھیں ان کی بنا پر اس پر آپ کا رعب طاری ہو گیا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم پریشان ہو گئے اور فرمایا، کیا مجھے دیکھ کر تمہاری زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے؟ پھر آپ اس سے بغل گیر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں جابر فرمانرواؤں میں سے نہیں ہوں، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بھیڑوں کا دودھ دہا کرتی تھی۔ میں تو تمہارے بھائی کی طرح ہوں، تمہاری جو حاجت ہو بلا جھجک بیان کرو۔ جی ہاں، یہ ہے ایک کامل انسان کا کامل نمونہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت کے رؤسا میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اکرم اپنے ایک فرزند کو اپنے زانوں پر بٹھا کر پیار کر رہے تھے۔ اچانک اس شخص نے آن حضرت سے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے اپنی تمام عمر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ شاید وہ اس سوچ پر عمل پیرا تھا جو جرمن فلاسفر فریڈرک نیچا کی فکر ہے کہ چومنے کے معنی رحم کھانا ہے، اور رحم کھانا کمزوری کی علامت ہے۔ ایسا کام ایک طاقتور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس روایت میں آیا ہے کہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خفا ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر خدا نے رحم تمہارے دل سے نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ جنگ موتا کے واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔
یہ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے اور اس چیز کو صحیح معنوں میں ایثار کہا جا سکتا ہے۔ جنگ موتا میں کچھ صحابہ زخمی ہو گئے۔ چونکہ ایک زخمی انسان کے بدن سے خون بہہ جاتا ہے، اس لیے اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور فطری طور پر پیاس اس پر غالب آ جاتی ہے اور اسے پانی کی سخت حاجت محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ زخمی ہونا اور زیادہ خون بہہ جانا بذات خود پیاس لگنے کا موجب ہوتا ہے۔ ایک صحابی پانی کا برتن اٹھائے زخمی مسلمانوں کے درمیان گھوم پھر کر پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہ ایک زخمی کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ پیاسے ہیں۔ انہوں نے ان کو پانی پلانا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ جب وہ دوسرے زخمی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ پس وہ واپس مڑے اور دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، لیکن وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اور جب وہ پہلے صحابی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی راہی جنت ہو چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایثار اور قربانی، یعنی سخت ضرورت کے وقت بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ شیخ سعدی گلستان میں ایک داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ غلام نے پہلے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ خوفزدہ ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ اس کے شور مچانے پر کشتی میں سوار دوسرے لوگوں کو بڑی کوفت ہوئی۔ وہاں ایک عقل مند شخص بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس چیز کا علاج جانتا ہوں۔ اس نے مشورہ دیا کہ غلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب غلام نے اپنے آپ کو سمندر کی پرشور اور بے رحم لہروں کے درمیان موت سے ہمکنار دیکھا تو اس نے کشتی تک پہنچنے اور غرق ہونے سے بچنے کی بے انتہا کوشش کی۔ کچھ بے سود کوششوں کے بعد جب وہ ڈوبنے لگا تو دانا شخص نے کہا کہ اب اسے بچا لیا جائے۔ اس کے بعد غلام خاموشی سے بیٹھ گیا اور کوئی آواز نہ نکال لی۔ عقل مند شخص سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا راز تھا، تو اس نے جواب دیا کہ کشتی کی خیر و عافیت پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ سمندر میں گرتا۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نعمت ہم سے چھن جائے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ رسول اکرم نے اس کے جواب میں ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، یعنی طیش میں مت آؤ۔ اس شخص نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو اتفاقاً اس کے قبیلے اور ایک دوسرے قبیلے کے درمیان کسی جھگڑے کے سبب دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے اور جنگ لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ شخص بھی اپنی پرانی عادت اور قومی تعصب کی بنا پر مشتعل ہو گیا اور اپنی قوم کی حمایت میں ہتھیار بدن پر سجا کر اپنی قوم کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ اسی دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ اسے طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ایک جھٹکے کے نتیجے میں اس کی عقل بیدار ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ آخر انسانوں کے دو گروہوں نے بلا وجہ کیوں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لیں۔ لہٰذا وہ دشمنوں کی صف کے قریب پہنچا اور اعلان کیا کہ اگر وہ کچھ تاوان لینا منظور کریں تو میں اپنی جیب سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ دوسرے قبیلے والوں نے بھی جب اس کا یہ حوصلہ دیکھا تو وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور دشمنی ختم ہو گئی۔ جو آگ احساسات کے جوش میں آنے سے بھڑک اٹھی تھی وہ عقل اور منطق کے پانی کے ذریعے بجھ گئی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بحث ہونے لگی۔ بیٹا کہتا تھا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ گھر پر رہیں، لیکن باپ کہتا تھا نہیں تم گھر پر رہو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد کے لیے جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ باپ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اور مارا جاؤں۔ آخر انہوں نے قرعہ ڈالا جو بیٹے کے نام نکلا، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد باپ نے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ انتہائی خوشحال ہے۔
بڑے اونچے درجات پر فائز ہے۔ اس نے باپ سے کہا، ابا جان، میرے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ بوڑھا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن مجھے شہادت کی بڑی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے دعا کے لیے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے پروردگار، اپنے اس مومن بندے کو شہادت کی سعادت عنایت فرما۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ جنگ احد وقوع پذیر ہوئی اور حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا تھا جس کے پیروکار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک دنیا کا نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ مسلمان کی ہمیشہ اور ہر زمانے میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیاوی نعمتوں سے پرہیز کرے۔ انہوں نے اپنے اس طرز عمل کو زہد کا نام دے رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے۔ انہی اشخاص میں سے ایک سفیان ثوری ہیں جو امام جعفر کے ہم عصر ہیں اور ان کا شمار بلند پایہ فقہا میں ہوتا ہے۔ فقہی کتابوں میں ان کے بہت سے اقوال اور آراء نقل کی گئی ہیں۔ یہ اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال و جواب کیا کرتے تھے۔ ایک دن سفیان ثوری امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک سفید، نرم اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، اے فرزند رسول، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ دنیا سے دل لگائیں۔ امام نے فرمایا، ممکن ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے طرز زندگی کی بنا پر پیدا ہوا ہو۔ ان کی وضع قطع تمہاری نظر میں مجسم ہو گئی ہے اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی گزارنے کا یہ انداز بھی دوسرے احکامات کی مانند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت تک اسی طرح زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے زمانے میں اور ایسے مقام پر زندگی بسر کر رہے تھے جہاں ناداری اور تنگ دستی کا دور دورہ تھا۔ عوام کو زندگی کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں تھیں، لیکن اگر کسی زمانے میں وسائل اور لوازمات زندگی فراہم ہو جائیں تو پھر اس طرز زندگی کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں مسلمان اور صالح افراد اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے مکہ میں ایک نہر جاری کی تھی جس سے خانہ خدا کی زیارت کرنے والے لوگ اس زمانے سے لے کر آج تک استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کام بظاہر بے حد نیک ہے کہ زبیدہ کی کوشش سے طائف اور مکہ کے درمیان واقع پتھریلے علاقے سے گزرتی ہوئی یہ نہر مکہ کی خشک و بنجر سرزمین تک جاری ہوئی اور اب تقریباً 12 صدیاں ہونے کو آئی ہیں کہ پیاسے حاجی اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ کام بہت عظیم ہے، لیکن آسمانی نقطۂ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا فرشتے بھی ہماری طرح حساب کرتے ہیں؟ کیا ہماری طرح ان کی آنکھیں بھی کسی چیز کا ظاہری حجم دیکھ کر خیرہ ہو جاتی ہیں؟ نہیں، وہ ایک اور طرح حساب کرتے ہیں۔ وہ الہی پیمانے کے ساتھ کام کے دوسرے پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ زبیدہ اس کام پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائی۔ زبیدہ ہارون جیسے جابر اور ظالم شخص کی ملکہ تھی جسے مسلمانوں کے بیت المال پر پورا اختیار حاصل تھا۔ وہ اسے جیسا چاہتا تھا خرچ کرتا تھا۔ زبیدہ کے پاس اپنی کوئی دولت نہ تھی جسے وہ کسی کار خیر پر خرچ کرتی۔ اس نے لوگوں کا مال لوگوں پر خرچ کیا۔ اس کی ہم رتبہ عورتوں اور اس کے درمیان فرق صرف یہ تھا کہ دوسری عورتیں لوگوں کا مال اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتی تھیں اور اس نے اس مال کا کچھ حصہ رفاہ عامہ کے ایک کام پر خرچ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام انجام دینے سے زبیدہ کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ اس کا نام تاریخ میں باقی رہے یا وہ واقعی اللہ کی خوشنودی چاہتی تھی؟ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا
کہ تم نے جو نہر جاری کی تھی اللہ نے اس کا کیا اجر دیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے اس کا تمام ثواب پیسے کے اصلی مالکوں کو دے دیا۔ بلا شبہ انسان کو اس زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جتنی عمدہ ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ اسے لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جتنا اچھا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اسے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جتنا کشادہ اور آرام دہ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اسے بیوی بچوں اور زندگی کی دیگر آسائشوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ انسان روپے پیسے اور ساز و سامان کی خواہش بھی رکھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک ایسے دوراہے پر پاتا ہے جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے اس موقع پر اپنی شرافت، عزت اور مرتبے کی حفاظت کرنا چاہیے، خواہ اس کی خاطر اسے تنگ دستی سے دوچار ہونا پڑے، روکھی سوکھی کھانی پڑے، پھٹا پرانا لباس پہننا پڑے، تنگ اور معمولی گھر میں رہنا پڑے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو ہر حال میں ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس ذلت کو قبول کر لے اور خود سپردگی پر راضی ہو جائے تو اسے مادی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی بہت سے لوگ اس ذلت کو قبول کرنے پر کسی حال میں تیار نہیں ہوتے، چاہے اس کے بدلے انہیں کتنی ہی مادی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ البتہ کچھ لوگ یہ ذلت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں ایک ذلت محسوس کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک دولت مند اور دوسرا درویش۔ دولت مند بھائی وزیر کے پاس ملازم تھا، جبکہ درویش محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا۔ دولت مند بھائی نے ایک روز اپنے درویش بھائی سے کہا، بھائی تم کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے تاکہ اس محنت و مشقت سے نجات حاصل کر لو؟ تم بھی میری طرح وزیر کے پاس ملازم ہو جاؤ تاکہ لکڑیاں توڑنے کی محنت و مشقت سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ درویش بھائی نے جواب دیا، بھائی تم محنت کیوں نہیں کرتے تاکہ نوکری کی ذلت سے نجات پاؤ؟ تم مجھے کہتے ہو کہ میں نوکری کیوں نہیں کرتا تاکہ محنت و مشقت سے بچ جاؤں، جبکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم محنت کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں نوکری کی ذلت سے چھٹکارا ملے۔ شیخ سعدی اس تمام مال و دولت اور قوت کے باوجود جو غلامی سے حاصل ہوتی ہے، اس غلامی کو ذلت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اور اسے دوسروں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ پھر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ خود محنت کر کے روٹی کمانا سنہری پیٹی باندھ کر آقا کی خدمت میں کھڑا رہنے سے بہتر ہے، اور گرم لوہے کو ہاتھ سے موڑنا آقا کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنے سے بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔